صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس وقال تعالی ومن شر حاسد اذا حسد وقال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة فقالوا لمن يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین ولعامتهم وفي رواية وعامتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کے 3 مختلف مقامات سے میں نے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک جوامع الکلم گفتگو اور کلام میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی جل شانہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر، اس وقت پوری دنیا میں معاشی طور پر ایک اضطراب کی کیفیت ہے۔ خاص طور پر اہلیان پاکستان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ترین ہو چکا ہے۔ معاشی بحران پیدا ہو رہا ہے اور وسائل کی بہتات کے باوجود وسائل کی دستیابی نہیں ہے۔ چیزوں کی کثرت کے باوجود ان میں قحط کی کیفیت ہے۔ افراط زر اچھا خاصا ہونے کے باوجود قلت اور مفقودیت کا شکار ہے۔ اس سارے نظام کے پیچھے 2 طرح کے عوامل کار فرما ہیں۔ ایک ظاہری اسباب کے درجے میں بدعنوانیاں، کرپشن، قبضہ، دھوکہ دہی، فراڈ اور اختیارات کا ناجائز استعمال، یہ سب ظاہری اسباب کے درجے میں موجود ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک باطنی کمزوری اور بیماری بھی اس زمن میں موجود ہے۔ اس کے پس منظر میں ایک باطنی بیماری بھی موجود ہے اور اس باطنی بیماری کو
شریعت کی اصطلاح میں حسد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حسد۔ حسد وہ بیماری ہے جو آپ کی میری فرض، حسد وہ بیماری ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں بہت سخت مذمت اور وعید بیان ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر آپ حسد کی تعریف کو ذہن میں رکھ لیجیے کہ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ آرزو دل میں پیدا ہو جائے کہ اس سے یہ نعمت چھین جائے، خواہ مجھے ملے یا نہ ملے۔ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر علم کی صورت میں، صحت کی صورت میں، حسن کی صورت میں، مال کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں، عہدے کی صورت، جس شخص کے پاس کوئی نعمت ہو اور اس نعمت کو دیکھ کر دیکھنے والا اس آرزو کو دل میں پیدا کر لے، اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اسے کہتے ہیں حسد۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ نعمت کے چھن جانے کی آرزو کرنا کسی سے، یہ حسد ہے۔ اور یہ وہ باطنی بیماری ہے جو انسان کے سینے میں کینہ، بغض اور نفرت کی بیج بوتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ فرمایا دوسرے مقام پر حسد نیکیوں کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا حسد اعمال کے نور کو ضائع کر دیتا ہے اور اسے راندہ درگاہ بنا دیتا ہے، رحمت الہی سے دور کر دیتا ہے۔ آج جو بحران ہے یہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی پس منظر میں یہ بات ہے، لیکن ایک چیز اور بھی جس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہر دوسرا آدمی اس فکر میں مبتلا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، مجھے کسی کی بری نظر لگ گئی ہے، مجھ پر کسی نے کچھ تعویذ وغیرہ کروا دیے ہیں، اور اس کا انکار بھی نہیں ہے، واقعی میں ایسا ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد اسی حسد کی بنیاد پر خود چونکہ نعمتوں سے معروم ہوتے ہیں تو چاہتے یہ ہیں کہ یہ دوسروں سے بھی چھن جائے، آرزو کے باوجود نہیں چھنتی، اس کے لیے غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جا کر کے غلط ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے اموال میں، ان کی جانوں میں، ان کی صحت میں، ان کی اولادوں میں ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جادو اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، نظر بد اس کی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، تعویذ گھنٹے کا مثبت اور منفی دونوں پہلو موجود ہیں، اس لیے لوگ یہ عمل کرواتے ہیں تاکہ دوسروں کی نعمتیں ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں اور ان کو خوشی کا سامان ملے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے لیے کوئی خوشی نہیں ہے، ان کے اندر سے اللہ رب العزت ان کو ایسا کھوکھلا کر دیتے ہیں، انہیں ان کا جسم حسد کی وجہ سے اتنا زیادہ ان سے جو ضائع ہو جاتا ہے جیسا کہ لکڑی سے اس کا وجود آگ مٹا دیتی ہے، اندر ہی گل کر کے جل کر کے یہ آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ دوسروں کے لیے زوال چاہتا ہے، خود زوال پذیر ہو جاتا ہے، دوسروں کے لیے بربادی چاہتا ہے، خود اس بربادی کا شکار ہو جاتا ہے، دوسروں کے لیے تباہی چاہتا ہے اور خود اس تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے، فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن کا سامنا ہر ایک کو تقریباً کرنا پڑتا ہے، ان میں سے پہلی چیز بدشگونی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اچھے سے اچھے نیک لوگ بھی، پارسا لوگ بھی دیکھے گئے ہیں،
بہت سارے دیندار، سمجھدار، پڑھے لکھے اور لو لگانے والے، اللہ کے ساتھ ذکر کرنے والے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونے والوں کے اندر بھی یہ بیماری ہے۔ حتیٰ کہ مسجد کے پابند ہوں گے، نمازوں کے پابند ہوں گے، لیکن خود اسی مسجد میں کئی نمازیوں سے بدگماں ہوں گے، اسی مسجد میں مؤذن سے، خادم سے، انتظامیہ سے، دوسرے دوست و احباب سے بدگمان ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں میں موجود ہے۔ تیسری چیز ہے حسد، جس کا سامنا ہر آدمی کو کرنا، یا جس سے کوئی آدمی رہ نہیں سکتا، وہ خود کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے حسد کرے گا یا اس سے حسد کرے گا۔ یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی بیماری ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے دوران مجلس ایک بات ارشاد فرمائی کہ ابھی کچھ ہی دیر میں ایک صاحب آنے والے ہیں اور وہ جنتی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد جو پہلا شخص مجلس میں آیا وہ ایک انصاری صحابی تھے۔ ان کے وجود اعضائے وضو سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا جوتا تھا جو وہ لٹکا کر آ رہے تھے۔ آ کر مجلس میں ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے، مجلس برخاست ہو گئی، نہ ان سے کسی کی بات ہوئی، نہ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا مطلب کہا یا کسی اور کے بارے میں۔ دن ختم ہو گیا، اگلا دن آیا، اللہ کے رسول اسی طرح مجلس میں تشریف فرماتے، بات فرما رہے تھے، دوران بات آپ نے پھر فرمایا ابھی ایک شخص آیا چاہتا ہے اور وہ جنتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی لمحے کے بعد وہی انصاری اسی حالت میں، اسی انداز میں مسجد میں داخل ہوئے، آ کر بیٹھ گئے، کسی کو ضرورت نہ ہوئی پوچھنے کی، سوال کرنے کی۔ تیسرا دن تھا، حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ نے اسی طرح بات دہرائی، پھر دیکھا وہی انصاری آ گئے، مجلس برخاست ہوئی، ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سارے صحابہ ہیں، عبداللہ عمر عاص رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اس شخص کا میں عمل تو چیک کروں، اس کے اندر کون سی خصوصیت، کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے بشارت دی اور تینوں دن یہی آیا پہلے، اور وہ جنتی یہی ہے جو ظاہر اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جو پہلے آئے گا جنتی۔ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے چلا، کچھ دور جا کر کے میں اس کے پاس مل گیا، ان کو سلام کی، سلام عرض کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا، کچھ ایک عذر بیان کیا اور ساتھ ہی کہا کہ میں 3 دن تک کے لیے گھر نہیں جا سکتا، اگر آپ کچھ مناسب سمجھیں تو اپنے ساتھ 3 دن کے لیے مجھے قیام کی اجازت دیں۔ میں کہا ضرور، آپ آئیے میرے ساتھ۔ یہ چلے گئے، 3 دن 3 راتیں انہی کے گھر میں قیام کیا، جو مسجد میں آنے کا وقت تھا وہ مسجد میں آتے، باقی سارا وقت ان کے گھر میں گزرتا۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے 3 دنوں میں 3 راتوں میں کوئی خاص عمل اس شخص کا نہیں پایا، جو اس وقت صحابہ رات کو کرتے تھے وہی انہوں نے بھی کیا، کہ رات کو کافی دیر تک آرام کیا، آخری وقت میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی، ہم لوگ بھی یہی کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد یہ مسجد کے لیے آ جاتے، یہ بھی مسجد میں آئے، باز سنا، واپس گھر چلے گئے، کام کاج کیا، باقی لوگ بھی یہی کرتے تھے۔ کوئی خصوصیت، کوئی خاص بات، کوئی خاص عمل میں نے ان کا نہیں دیکھا۔ 3 دن جب گزر گئے، میں ان سے اجازت لے کر کے جانا چاہ رہا تھا تو میں تھوڑا سا چل کے پلٹا، میں نے کہا حضرت ایک بات تو بتائیے، بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بشارت دی اور اس بشارت کے مستحق آپ کی نظر آئی، میں اس لیے آپ کے پیچھے آ گیا، مجھے گھر میں کوئی عذر نہیں تھا، میں گھر جانے میں میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا، کوئی پابندی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں صرف آپ کے معمولات دیکھنا چاہتا تھا، کون سا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر دربار رسالت میں آپ کے لیے اعلان جنت ہوا ہے، کون سا عمل ہے؟ یہاں رک کر کے میں بات عرض کروں گا، آپ صحابہ کرام کے عمل اور طرز کو دیکھیے کہ ان کے ہاں کس چیز کی
نافقہ انظرا، فکر کیا تھی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ کیفیت تو ہماری بھی ہے، فکر کس بات کی تھی؟ باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، توجہ گئی باغ کی طرف، باغ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا نماز کے دور، چونکہ توجہ ہوئی تھی، باغ ہی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، فکر کس بات کی تھی؟ آخرت کی۔ اسی فکر کی بنیاد پر سوال کیا، حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی آپ کا عمل نہیں دیکھا، آپ کو خصوصیت نہیں دیکھی، پھر بھی اللہ کے رسول نے آپ کے متعلق بشارت دے دی ہے، آپ بھی بتلا دیجئے کون سا ایسا عمل ہے جو آپ نے کیا ہو، مجھے نظر نہ آیا ہو، یا کرتے ہو اور مجھے نہ دکھا ہو؟ حضرت نے فرمایا میں کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا، البتہ اتنی بات ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کھوٹ نہیں ہے، ایک بات، اور دوسری بات جب بھی کبھی کسی اللہ کے بندے کے پاس کسی خاص نعمت کو دیکھتا ہوں تو کبھی اس کے حوالے سے دل میں حسد پیدا نہیں ہوا۔ بس حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یہی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کے لیے جنتی ہونے کا اعزاز آپ کو دیا۔ حسد زوال نعمت، حسد رحمت الہی سے دوری کا سبب، حسد اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب، حسد جھگڑوں، کینہ، بغض، نفرت کو جنم لینے والی بیماری، حسد انسانوں کے درمیان دشمنیاں پیدا کرنے والی بیماری، حسد لوگوں کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کرنے والی بیماری، اور آج معاشرے میں یہ بیماری ناسور بن کر کے پھیل چکی ہے۔ کوئی کسی کو کھاتا پیتا نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو ترقی یافتہ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کی اولاد کو ترقی پذیر نہیں دے سکتا۔ اگر کسی کا بچہ کامیاب ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے تو فوراً آنکھیں کھل جاتی ہیں، کان کھڑے ہو جاتے ہیں، زبانیں بولنا شروع ہو جاتی ہیں، دل میں بغض انگڑائیاں لینا شروع ہو جاتا ہے، اوہ میرا رہ گیا کس کا آگے بڑھ گیا، کیوں ایسا کیوں ہوا؟ راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور راہیں مسدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حسد کی بنیاد۔ اس کے مقابلے میں، حسد کے مقابلے میں میرے اور آپ کے دین نے جو چیز ہمیں بتائی ہے، جو چیز ہمیں سمجھائی ہے، وہ ہے خیر خواہی کا جذبہ۔ کون سا جذبہ؟ خیر خواہی کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر نصیحت ہے، دین سراسر خیر خواہی ہے، دین میں خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی کا جذبہ دیتا ہے، دین خیر خواہی کا پیغام دیتا ہے، دین خیر خواہی کا درس دیتا ہے، دین خیر خواہی کا سبق سکھاتا ہے۔ الدین النصیحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ جب 3 دفعہ فرمایا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، یہ دین کس کے لیے نصیحت ہے، کس کے حق میں نصیحت ہے، کس کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ دیتا ہے، کس کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے 5 باتیں بتائیں، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نمبر 1 اللہ کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، نمبر 2 اللہ کی کتاب کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، نمبر 3 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور نمبر 4 عام مسلمانوں کے ائمہ، مسلمانوں کے سربراہ، ان کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور نمبر 5 عام مسلمانوں کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے حق میں کیسے خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرتا ہے؟ کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات پر یقین اور ایمان رکھے، اور اس ذات میں، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ دین یہ جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات کی کامل اطاعت کی جائے، فرمان برداری کی جائے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے اور اس کو ہی حاکم اصلی ماننے کا یقین اور اعتقاد پیدا کیا جائے، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین پیدا کیا
اللہ کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ جو دین پیدا کرتا ہے. دین بتاتا ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے. دین بتاتا ہے کہ قومیت کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر یا کسی قبیلے کی بنیاد پر آپس میں مت جھگڑو. ہاں تمہارا اگر کسی سے اتفاق نہیں ہوتا، بغض تمہارے دل میں آتا ہے، تو صرف اسی آدمی کا بغض دل میں رکھ لو جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے رسول کا دشمن ہو. محبت پیدا کرو اللہ والوں کی، نفرت پیدا کرو اللہ کے دشمنوں کی. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. دوسری بات کیا فرمائی کہ یہ دین خیر خواہی کا جذبہ دیتا ہے کتاب اللہ کے لیے. کتاب اللہ کے حقوق کیا ہے؟ کتاب اللہ کے حوالے سے خیر خواہی کا جذبہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو کچھ اس میں ہے یہ حق اور سچ. اس کی تلاوت کو سیکھا جائے، اس کے الفاظ کو سمجھا جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے. یہ ہے اللہ کی کتاب کے حوالے سے کہ خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اللہ کے رسول کے حوالے سے کیا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اس بات کو دل کے سچائی کے ساتھ اعتراف کرنا، زبان سے اس کا اظہار کرنا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کسی قسم کا نہ سائے کے ذریعے، نہ آپ کے سائے میں، نہ آپ کے متبادل کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ہے اور نہ آ سکتا ہے. آپ کی کامل اتباع کی جائے یہ دین بتاتا ہے. دین بتلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں یعنی اہل بیت عظام اور آپ کے وفاداروں یعنی اصحاب رسول کے ساتھ محبت دل میں پیدا کی جائے. دین بتلاتا ہے کہ ولی ائمۃ المسلمین، جو مسلمان ائمہ ہیں، ان کے حوالے سے دین ہمیں خیر خواہی کا جذبہ دیتا ہے. کیا خیر خواہی کا جذبہ دیتا ہے؟ نمبر 1 وفاداری بتلاتا ہے. دین بتلاتا ہے کہ اپنے ائمہ، اپنے مسلمان حکمرانوں کی وفاداری کرو. نمبر 2 ان کے خلاف علم بغاوت بلند مت کرو. یہ دین بتلاتا ہے. لیکن شرط میں نے پہلے بتایا مسلمان حکمران، طرز حکمرانی اسلامی ہو، خلافت اسلامیہ ہو، امارت اسلامیہ ہو، تو وہاں پر آپ اپنے حکمران کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے. یہی رک کر کے میں ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. جب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ کے علم میں یہ بات یقیناً ہوگی کہ سیدنا حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب حضرات نے بیعت نہیں کی. آپ جانتے ہیں کیوں؟ یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ حضرت علی کو حق پر نہیں سمجھتے تھے، یہ وجہ بھی نہیں تھی کہ وہ حضرت علی کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے، یہ وجہ بھی نہیں تھی کہ حضرت علی کے فضائل اور مناقب انہیں کم معلوم ہوتے تھے، یہ وجہ بھی نہیں تھی کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کا مقام اور رتبہ کو نہیں سمجھتے تھے. بالکل غلط بات ہے. صرف ایک نقطہ اور وہ نقطہ یہ تھا کہ اگر ہم بیعت کر لیں، ہم نے مطالبہ کرنا ہے قصاص عثمان کا. اس قصاص عثمان کے مطالبے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ہمیں امیر وقت، خلیفہ وقت کے اصول، ضابطے یا نظریے یا سوچ کے خلاف جانا پڑ جائے. ایسی صورت میں بغاوت ہوگی اور امارت اسلامیہ، خلافت اسلامیہ اور خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول کی مخالفت کرنا، علم بغاوت بلند کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس لیے ہم بیعت ہی نہیں کرتے جب تک کہ مسئلہ نہیں ہوتا. آپ مسئلہ سمجھے میں نہیں کر رہا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہو. حضرت حسین علم بغاوت آپ نے بلند نہیں کیا یزید کے خلاف، جانتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت حسین نے بیعت ہی نہیں کی. حضرت حسین نے بیعت ہی نہیں کی تھی. جب بیعت نہیں کی تو بغاوت کی بات ہی نہیں ہوتی، یہاں میں بغاوت کی بات ہی نہیں ہے. نمبر 3 تیسری مثال دوں گا، اللہ کرے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. تیسری مثال یہ ہے کہ جب واقعہ کربلا ہو چکا تو اس کے بعد جب اہل بیت کی خواتین اور بچے شام سے مدینہ گئے
چونکہ وہاں پر اس وقت مواصلاتی نظام ایسا نہیں تھا جیسے آج کے دور میں کہ ادھر معاملہ ہوا نہیں ادھر خبر پوری دنیا میں پھیل گئی. ایک طویل مدت کے بعد، کافی دنوں کے بعد جب یہ قافلہ یہاں سے وہاں پہنچا اور ان کی حالت دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا، تفصیل جاننے سے پتہ چلا کہ اصحاب کربلا تو سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. خانوادہ رسالت تو سارے کے سارے مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، مظلومانہ اور بےایمانہ ان کے ساتھ جو ہے ظلم اور جبر ہوا. اب جب یہ بات ان پر عیاں ہوئی، کس پر؟ اہل مدینہ پر. اہل مدینہ میں سے بیشتر لوگوں نے اس وقت یزید کی بیعت کر رکھی تھی. اس سے پہلے یزید کی بیعت، اور یہاں پر کچھ صحابہ تھے اور اکثر صحابہ کی اولادیں تھیں، اکثر تابعین تھے جنہوں نے بیعت کی تھی اور جنہوں نے اس کو امیر مانا تھا. لیکن اس کارروائی کے بعد، اس معاملے کے بعد کوئی اس کو بیان نہیں کرتا. اہل سنت بھی اس پر خاموش ہے، دوسرے لوگ تو خاموش ہونا ان کا بنتا ہے، کیونکہ ان کی تو ساری کہانی اس بات پر ہے کہ جناب صحابہ نے ظلم کیا، صحابہ کی اولادوں نے ظلم کیا، اس لیے ان کی تو کہانی ساری اس پر ہے، اس لیے وہ تو یہ واقعہ بیان نہیں کریں گے. لیکن اہل سنت بھی اس واقعے کو بیان نہیں کرتے، واقعہ حرہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں یزید کے کہنے پر آگ لگوائی گئی تھی، آگ لگی تھی، مدینہ میں مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا تھا، مسجد نبوی میں نمازیں نہیں ہوئی تھی. یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اس کا بنیادی سبب نہیں معلوم. اس سبب پہ غور کیجیے. سبب یہ تھا کہ جب اہل بیت وہاں گئے، انہوں نے ان کی حالت کو دیکھا. ان تمام لوگوں نے جنہوں نے بیعت کر رکھی تھی، انہوں نے بیعت توڑ دی، علم بغاوت بلند کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب مسئلہ سمجھیے، عام مسلمان حکمران کی بغاوت نہیں کی جا سکتی، اس کے خلاف علم بغاوت. لیکن جب حدود اللہ، شعائر اللہ، اللہ کی توہین، اللہ کے رسول کی توہین، خانوادہ رسالت کی توہین ہو، اصحاب رسول کی توہین ہو، یا اللہ کے دین کی عظمت کے خلاف معاملات ہو رہے ہوں، اللہ کے دین کی گستاخی ہو رہی ہو، اللہ کے دین کی بے ادبی ہو رہی ہو، اور حکمران نوٹس نہ لیں، بلکہ الٹا حکمران اس کارروائی میں شریک ہو، حکمران اس سارے معاملے میں خود انوالو ہو، ایسی صورت میں مسلمانوں پر پھر واجب ہے کہ وہ ایسے حکمرانوں کو تختے سے ہٹا کر تختہ دار پہ پہنچائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ واقعہ حرہ کا پس منظر سمجھ میں آ گیا؟ یہ تھا. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اصحاب رسول حضرت حسین کے ساتھ نہیں گئے تھے، تو میں جواب دوں گا نہیں گئے تھے. وجہ، پہلی وجہ یہ تھی کہ حضرت حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. دوسری وجہ، حضرت حسین نے ان کو کہا بھی نہیں کہ میرے ساتھ چلو. جب جنگ کے لیے گئے نہیں، کہا نہیں، تو ان کے جانے کا مقصد. اب جب پتا چلا کہ ان ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے، تو تمام لوگوں نے بیعت کو توڑ ڈالا. یہ بیعت کا توڑنا اس بات کی علامت ہے کہ سبھی کے دل میں، اصحاب رسول کے دلوں میں، ان کی اولادوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تھی. اسی محبت کے نتیجے میں ان کے گھروں کو جلایا گیا، اسی محبت کے نتیجے میں مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہیں ہوئی، اسی محبت کے نتیجے میں کئی لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا. اس واقعے کو نہیں بیان کیا جاتا، اس چیز کو بیان نہیں کیا جاتا، اور اگر کہیں اشارہ ملتا بھی ہے تو پس منظر کو، سبب کو نہیں بیان کیا جاتا، کیونکہ سبب میں ساری کہانی کا درم تختہ ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمان حکمرانوں کی، مسلمان جو حکمران ہیں ان کے حق میں بھی دین ہمیں نصیحت کرتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ دیتا ہے کہ ان کی وفاداری کی جائے، ان کے خلاف عام حالات میں بغاوت نہ کی جائے. تیسری بات اسی سے بنے، اگر مسلمان حکمران کسی ناجائز، کسی غلط کام کی طرف یا معصیت کی طرف اگر ہمیں متوجہ کرتا ہو، تو پھر ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ اس حکمران کی بات کو نہیں ماننا. عام حالات میں اس کے بنائے ہوئے احکامات کو، قوانین کو توڑنا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عام حالات میں اگر قوانین کو، احکامات کو توڑیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک میں، ملک کے نظام میں خلل پڑے گا، اب ترین کی کیفیت پیدا ہوگی، اور ملک کے اندر جب درار پیدا ہوگی اور ملک کے اندر انتشار پیدا ہوگا. اس لیے عام حالات میں احکامات اور قوانین کی مخالفت نہیں کرنی. لیکن اگر وہ احکامات اور قوانین سراسر دین کے خلاف، اگر سراسر دین
آخری بات، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دین خیر خواہی کا جذبہ دیتا ہے عام مسلمانوں کے لیے۔ عام مسلمانوں کے لیے کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ دین ہمیں کیا جذبہ دیتا ہے، کیا سکھاتا ہے، کیا سمجھاتا ہے؟ میں آپ ہم میں سے بیشتر لوگ بھول چکے ہیں۔ ہمیں دوسروں کو گرانا آتا ہے، دوسروں کو اٹھانا نہیں آتا۔ نشہ پلا کر گرانا تو سبھی کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ دردوں کو تھام لے۔ عام حالات میں ہم دیکھتے بھی ہیں کہ لوگ دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ دین بتاتا ہے کہ القاسم حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ دین بتاتا ہے کہ جو آدمی محنت مزدوری کرتا ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری دی جائے۔ دین بتلاتا ہے کہ جو تم خود کھاؤ وہ اپنے ماتحت کو کھلاؤ۔ دین بتلاتا ہے، یہ دین سمجھاتا ہے کہ لوگوں اپنی دولت پر، اپنے سرمایہ پر مت اتراؤ، تمہیں رب جو کچھ دے رہا وہ رب آپ کو دے رہا۔ یہ محض جذباتی بات نہیں ہے۔ یا کتنے ہی فیکٹری آنرز موجود ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کسی فرم کے مالک ہیں، کسی ادارے کے مالک ہیں، اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اگر ایک ہفتہ ان کی فرم، ان کے ادارے میں، ان کی فیکٹری میں، ان کی کمپنی میں کام کرنے والے لوگ نہ آئیں، ان کا کیا ہوگا؟ کام بھی ہو، آرڈر بھی آیا ہو، مال بھی تیار کرنا ہو اور تیار کر کے دینا بھی ہو، اور اوپر سے لیبر شارٹ ہو جائے تو زمین پاؤں کے نیچے سے نکل جاتی ہے۔ منت سماجت کرتے ہیں اور تمامی جتنے بھی لوگ ہیں وہ پھر ایسے وقت میں واقعی منت سماجت پہ آتے ہیں اور جو امنگ ہوتی ہے، جو امید ہوتی ہے لیبر کی، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کا اپنی خواہش ہوتی ہے، اس وقت ان کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، اس وقت ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک طرف یہ عملیہ ہے کہ مالکان جو منتظمین ہیں، جو سربراہان ہیں، وہ یہ ظلم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ظلم یہ ہے کہ کام کرنے والے لوگ اپنی ذمہ داری کو نہیں ادا کر رہے۔ دوسری طرف یہ بھی ظلم ہے کہ لوگ اپنے وقت کو ناجائز کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، لوگ اپنے وقت کو طے شدہ معاہدے کے خلاف خرچ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ظلم ہے کہ اپنے مالک کے ساتھ، اپنی کمپنی اور ادارے کے ساتھ، اپنی فرم کے ساتھ، اپنے جو ہے وہ اسکول اور اپنی دکان اور اپنی فیکٹری کے ساتھ جو ان کے معاہدات ہیں، ان معاہدات کو سگنیچر کرنے کے بعد، دستخط کرنے کے بعد پھر اس میں عمل درآمد نہ کرنا، اس میں کسی قسم کی ڈنڈی مارنا، یہ بھی مزدوروں کی طرف سے ظلم و زیادتی ہے۔ صرف مالک ہی ظلم و زیادتی نہیں کرتے، آپ کرتے ہیں جو دین کرتے ہیں، دوسری طرف مزدور بھی بہت ظلم کرتے ہیں، دونوں طرف سے ظلم ہے۔ اور شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے والے بن جائیں، یہی دین کی خیر خواہی ہے، یہی دین ہمیں خیر خواہی کرتا ہے، یہی سمجھاتا ہے۔ اور خاص طور پر میرے بھائیوں، دین ہمیں بتاتا ہے، خاص طور پہ میں ان حضرات سے کہوں گا جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب مال ہیں، ان سے آخر میں درد مندانہ اپیل کروں گا کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں جہاں پر آپ بھی جانتے ہیں خود آپ بھی پریشان ہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کے معاملات مشکلات سے دوچار ہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر معاشی بحران کی کیفیت ہے اور مہنگائی انتہا اور عروج پر ہے، لوگوں کے لیے غذائی اجناس تک خریدنا جو مشکل ہوگی۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ایک بات عرض کرتا ہوں، بغیر دکھلاوے کے، بغیر کسی روح رعایت کے، بغیر کسی احسان جتائے، خاموشی کے ساتھ جو اپنے لیبر میں کمزور ترین لوگ ہیں ان کی معاوضے کے علاوہ بھی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا، یہ آپ کے لیے دین خیر خواہی بتاتا ہے۔ آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی فرم کی، آپ کی کمپنی کی محبت اللہ مزدوروں کے دل میں لاتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ
دو انگلیوں میں ہر انسان کا دل ہے، جس طرف کو وہ چائے پلٹتا ہے۔ تو ہمیں حسد کو چھوڑ کر خیر خواہی کے جذبے کو پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خیر خواہی وہ ہے کہ جس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے حق میں خیر خواہی کے جذبے کو پیدا کرنے کے لیے میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور یاد رکھیے بیعت کرنا، یہ جو خیر خواہی کا جذبہ ہے یہ انبیاء کا شیوا ہے، انبیاء کا، حضرات انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات قرآن میں موجود ہے، کہیں پر انا لکم ناصح امین، کہیں پر نصحت لکم، کہیں پر انصح لکم، یہ مختلف الفاظ قرآن پاک نے انبیاء کے بیان کیے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء کے دل میں اپنی امتوں کی کس قدر خیر خواہی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ نبی، وہ رسول، وہ پیغمبر جن کے ہم نام لیوا، جن کا نام دینا ہم اپنے لیے سارے سمجھتے ہیں، اور ان کے عشق کا ترانہ پڑھنا ہم اپنے لیے دنیا و آخرت میں سب سے بہترین عمل سمجھتے ہیں، ان پر درود و سلام بھیجنا ہم اپنے لیے بہت بڑی فضیلت سمجھتے ہیں۔ اس نبی نے جنہوں نے فرشوں پر تو فرشوں پر، عرشوں پر بھی ہمیں نہیں بلایا، جن کو رب الجلال نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، تو انہوں نے جواب کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پروردگار اکیلے مجھ پر نہیں میرے ماننے والوں پر بھی سلام کیو۔ اس نبی نے اپنی امت کے لیے دن دیکھا نہ رات دیکھی، آنسوں سے تر ان کی داڑھی حدیث میں موجود ہے، وجود کی کپکاہٹ قرآن اپنا حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم امت میں اتنا کرپتے تھے، اتنا پڑتے تھے کہ آپ کے سینہ اطہر سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی تھی۔ آپ رات کی تاریکی میں سجدہ ریز ہوتے تو آنکھ سے آنسو اتنے بہتے کہ زمین اس وقت خشک زمین تر ہو جاتی تھی۔ وہ نبی جن کو اللہ نے اس حالت کو دیکھ کر کے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ بات، یہ آیت بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑے خیر خواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی خیر خواہی اپنی امت کے ماننے والوں کے لیے تو تھی، لیکن جو نہیں مان رہے تھے ان کے لیے آپ ان سے زیادہ کرتے تھے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ